قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب والدوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والضيائها، وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم، محتشم، مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، بزرگان ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس عام میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم سب ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم، ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی آن بان شان تنظیم، اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تنظیم، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے اجلاس عام میں حاضر آئے ہیں۔ آپ سب اس اجلاس عام میں آنے کے مقصد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس اجلاس کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میں اس موقع پر 2-3 اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام اس وقت بڑے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل لبنان قبلہ اول کی آزادی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر اہل غزہ، اہل فلسطین اپنے بچوں کی قربانیاں، اپنے نوجوانوں کی قربانیاں، اپنے بزرگوں کی، اپنے عورتوں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید شہید ہو گئے۔ قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں اب تک ہزاروں خواتین، بچے شہید ہو گئے۔
مگر ہم ان کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ مسلسل اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کی آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو گئی ہیں، مگر ان کا دینی جذبہ، اسلامی جذبہ اپنی جگہ باقی ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ عالم اسلام کو پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جان تیری دی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، مگر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جانیں تیری راہ میں قربان ہو رہی ہیں، ہمیں شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ ہم اہل فلسطین کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، مظلوموں کے صبر کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالی قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ سب مل کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین، اہل غزہ کی قربانیوں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے یہود ہیں، اس کے پیچھے نصارہ ہیں، ایسے ہی ہمارے وطن میں اٹھنے والے ہر فتنے کے پیچھے یہود ہیں، ہر فتنے کے پیچھے نصارہ ہیں۔ تفصیلی طور پر گفتگو کا وقت نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، تحفظ شریعت کے حوالے سے، تحفظ اوقاف کے حوالے سے آج گفتگو کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے شریعت کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے، اوقاف کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے شریعت کے قانون میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، قرآن کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کی سنت کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہم حکومت وقت کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں ایک دستور کے ماننے والے، دستور کے دائرے میں زندگی بندگی کے خطوط متعین کرنے والے بابا صاحب امبیڈکر نے بڑی محنت کر کے تمام مذاہب کے رہنماؤں کی رہنمائی کے ساتھ ہمارے دیش کا سنویدھان بنایا، ہمارے دیش کا کانسٹیٹیوشن بنایا، ہمارے دیش کا دستور بنایا۔ ہم اس ہندوستان کے عظیم سپوت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی محنتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے دستور کو سلام کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ بولیے فخر کرتے ہیں نا؟ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور یہاں آیا ہوا لاکھوں کا یہ مجمع ببانگ دہل یہ کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ حضرات گرامی، بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان میں مداخلت کی کوشش ہو رہی ہے، دستور کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اس ذمہ دار اسٹیٹ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور ہم بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ ہم شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے، اور بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور کی حفاظت کے لیے بھی ہر ممکن قربانی دیں گے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور ہند کی روشنی میں ہمارے دیش کا اوقاف کا قانون بنا ہے۔ وقف ایکٹ یہ اسٹیٹ کا ایکٹ نہیں ہے، یہ سینٹرل ایکٹ ہے، اور سینٹرل ایکٹ یہ میرا یا مفتی افتخار قاسمی صاحب کا
या हजरत अमीर शरीयत का या मौलाना मकसूद इमरान का बनाया हुआ कानून नहीं है। ये कानून बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ कानून है, हमारे देश के संविधान में है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ्फुज़ शरीयत के लिए भी और तहफ्फुज़ औकाफ के लिए भी जिद्दोजहद करता रहा है, कर रहा है। और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उस वक्त तक ये कोशिश होती रहेगी, ये तहरीक चलाई जाती रहेगी जब तक कि ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी कानून हुकूमत वापिस ना ले ले। हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अहले बेंगलोर, अहले कर्नाटक की शान व अजमत को सलाम करता हूं। आप हजरात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के सूबे के रहने बसने वाले हैं। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हम अपनी किस्मतों पे नाज करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रात अकाबिर के खिताबात समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद फरमाया है। इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। इसलिए कि इस दीन को जमीन पर रहने वाले ही पसंद नहीं करते, बल्कि दीन के तौर पर अल्लाह ने इस्लाम को पसंद फरमाया है। गुंबदे खजरा के तले आराम फरमाने वाले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह दीन मुकम्मल हुआ है। मिटाने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम का झंडा सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। सब मिलकर मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमारा आपका इंशाअल्लाह बाबे इजाबत तक पहुंचेगा और अल्लाह की मदद व नुसरत आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की मदद व नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद व नुसरत आएगी इंशाअल्लाह। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल